ملک کی آزادی کے لیے جہاں پر برادر وطن کا ایک قطرہ خون بہا ہے، وہاں پر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے خون کی ندیاں بہا دیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے وجود کو فنا کر کے مسلمانوں نے جیلوں کی سزائیں، پھانسیوں کا پھندا، کالا پانی کی سزائیں برداشت کر کے اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے اس ہندوستان کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر قربانی کی بات آئے تو ساری قوموں سے مسلمان سب سے پہلے تمہیں نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان۔ حضرات محترم، یقیناً آپ تاریخ پڑھیے اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دلی کا جو انڈیا گیٹ ہے وہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ شہیدوں یعنی ہندوستان کی آزادی کے لیے جن ویروں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تھی ان کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پر تقریباً 63,300 کچھ نام صرف مسلمانوں کے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو وہ نام ہے جو لسٹ میں آئے ہیں، ورنہ ہندوستان کی آزادی کے لیے آج ہم سے کہا جاتا ہے، ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ خبردار، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلی کا لال قلعہ ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہے۔ دلی کا کی جامع مسجد کی وہ سیڑھیاں جس پر کھڑے ہو کر مولانا آزاد نے تقسیم کے وقت مسلمانوں سے کہا تھا، اے مسلمانوں، یہ ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ یہاں پر تمہارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، یہاں غریب نواز کا آستانہ ہے، اگر چلے جاؤ گے تو غریب نواز کا آستانہ، نظام الدین اولیاء کا آستانہ، مخدوم پاک کا آستانہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کا آستانہ، تمہارے باپ داداؤں کے قبروں میں تمہاری باپ داداؤں کی روح تمہیں پکارا کرے گی۔ دلی کے کنارے سے گزرنے والا یمونا ندی جس کے کنارے پہ کبھی بیٹھ کر تم نے وضو بنایا تھا، وہ پانی کی لہر تمہیں وضو کے لیے دوبارہ پکارتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے مت جاؤ، یہی تمہارا اصلی ملک ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے تمہارے باپ داداؤں نے اپنے خون کی قربانی پیش کیا۔ آپ تقریر سماعت کر رہے ہیں، آگے سے لے کر پیچھے تک اس خیال کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، اس خیال کے ساتھ بولے کہ بھارت کے ترنگے کو دیتے ہیں سلامی، ہم ان کو بزرگوں کی تائید سمجھتے ہیں۔ سن لو یہ جہاں والوں، ہم ایسے مسلمان ہیں، آزادی کے دن کو بھی ہم عید سمجھتے ہیں۔ سن لو یہ جہاں والوں، آگے سے لے کر پیچھے تک ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، خواجہ کا ہندوستان۔ حضرات محترم، کوئی ہمیں 2 نمبر کا شہری سمجھنے کی بھول نہ کرے، حقیقت میں یہ ہمارے باپ کا ہندوستان ہے، اور یہ صرف ہوا میں تیر پھینکنا نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تو جانتے ہیں وہ زمین کا کون سا خطہ تھا، زمین کا کون سا حصہ تھا؟ وہ ہمارا ملک تھا، یعنی اس زمانے کا اکھنڈ بھارت جس میں سری لنکا، تبت،